نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان، ٹڈیوں، کمل، مینڈک اور خون یا طاعون کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تو اس وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے اور کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ ہم سے یہ عذاب آپ نے دور کر دیا، یہ جملے سنیے گا قرآن کے کہ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ مشکلات میں اللہ کے مقبول بندے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا، مقبولان بارگاہ جو اللہ کے ہیں ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے عذاب دور کرنا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، لیکن یہ قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ قوم جب آتی تھی ان پر عذاب، کل آپ سن چکے کہ کس طرح کے 5 عذاب، چھٹا عذاب طاعون کا آیا تھا، تو علماء نے لکھا کہ وہ آ کر یہ جملے کہتے تھے لئن کشفت عنا الرجز، یعنی اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا۔ اس نسبت پر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ نہ کہا کہ اعتراض نہ کیا کہ عذاب کا دور کرنا تو اللہ کا کام ہے، تم مجھ سے کیا دعا کروانے کے لیے آئے ہو، تم ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرو۔ تو پتہ چلا کہ اسی طرح یہ اگر جملے کہہ دیے جائیں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ یہ ہم سے عذاب دور کر دے تو یہ بالکل جائز ہے۔ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ہم 16ویں پارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کے پاس جب جبریل امین آئے تو کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ بیٹا میں تجھے عطا کروں، حالانکہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے۔ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن مجازن اگر وہ کسی کو چاہے تو کوئی اگر اس کی نسبت اپنی طرف کر لے تو یہ بالکل شرک نہیں ہوتا، کوئی اس کو شرک نہ سمجھے۔ اسی طرح پرندوں کو پیدا کرنا، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 پارے میں اگر آپ پڑھیے تو وہ سارے کام یہ اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے تو یا اللہ والوں کی طرف یہ نسبت کر کے کہہ دی جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں یہ طاقت اور یہ توفیق دی بھی ہوتی ہے
ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر بے شمار چیزیں ہیں، احادیث مبارکہ قرآن کا مطالعہ کریں کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی یا ضرورت درپیش ہوتی تو وہ فوراً حضور کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے اور اپنی مصیبتوں کی خلاصی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ میرے آقا ان کی مشکلات بھی دور کر دیتے اور ان کی حاجتیں بھی پوری فرماتے۔ اگر آپ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عکاشہ جن کی میدان جہاد میں تلوار ٹوٹ گئی، اب وہ کیا کرتے کہ تلوار لے لیتے، لیکن وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میدان جہاد میں میری تلوار ٹوٹ گئی، تو میرے آقا نے ایک چھڑی اٹھا کر انہیں دے دی اور جیسے ان کے ہاتھ میں پہنچی وہ تلوار بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشکل فوراً ان کو دور کر دی۔ جنگ احد میں اگر آپ پڑھیے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی اور وہ اپنی آنکھ نکل کر، یعنی یہ نہیں کہ فوراً میدان سے بھاگ گئے بلکہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو میری آنکھ نکل گئی۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھ کو لگایا، دوبارہ وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یا صرف حضور کا لعاب، آنکھ کا آپریشن ہو گیا خود بخود، اور وہ فرماتے میری آنکھ اس سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ اگر آپ غزوہ خیبر پر دیکھیں تو حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں لیتے ہوئے آ گئے، حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی پنڈلی پر لگایا، دوبارہ اسی وقت درست ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی ہے کہ اگر جو بھی صحابہ کا دیکھیے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مشکل کشا بھی بنایا ہے، مشکل حقیقت میں اللہ ہی دور کرتا ہے لیکن اپنے بندوں کے ذریعے اس کا اظہار بھی کرواتا ہے کہ دیکھو میرے مقبول بندے جو ہیں میں ان کے ذریعے کیسی تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہوں۔ تو اس کو شرک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں وہ جب تک حقیقت اور مجاز کا فرق نہ سمجھے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، جب تک بندہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ اپنی زبان سے کسی کو بھی مشرک بنا دیتا ہے، کسی کو بھی کافر بنا دیتا ہے۔ یہ کام اللہ کے ہیں، تم نے بندوں کی طرف منسوخ کر دی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر جنت دینا کس کا کام ہے، لیکن حضور دیکھیے کہ ربیعہ، حضرت ربیعہ حضور کے خادم تھے، ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش پر تھا، پوچھا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابی رسول تھے، فوراً کہہ دیا کہ حضور دنیا میں اللہ نے آپ کی رفاقت نصیب کی ہے، آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں اور جنت میں بھی آپ کی خدمت کروں۔ حضور نے کہا تجھے جنت دے دی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب میرے آقا کی وہ ہے کہ جنت کا مالک بھی اللہ نے دنیا میں بنا دیا اور انہیں وہ عطا کر دیا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا وعدہ، اپنا عہد توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے اپنی برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ جب بار بار فرعونیوں کو عذاب سے نجات دی گئی، وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے، ایمان نہ لائے اور کفر کو نہ چھوڑا، تو جو اللہ نے ان کے لیے میعاد مقرر کر رکھی تھی جب وہ پوری ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور اس کی پوری قوم کو دریائے نیل میں غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کے مظالم کا جو شکار بنی اسرائیل تھی، پھر اسی آیت میں فرمایا کہ ہم نے انہیں مشرق اور مغرب یعنی مصر اور شام کا مالک
بنا دیا۔ اس سرزمین میں اللہ نے نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتوں، پیداوار میں برکت رکھی تھی۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ برکت کا تصور دیکھیے، قرآن خود کہتا ہے ملک شام کی سرزمین، مصر کی زمین میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ان تمام عمارتوں کو، ایوانوں کو، باغوں کو برباد کر دیا کہ جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سب کیوں ملا۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیلیوں نے صبر کیا تھا، اللہ نے اسی سرزمین کا انہیں مالک بنا دیا۔ جس سرزمین پر انہیں غلام بنایا گیا تھا، اس سرزمین پر اللہ نے انہیں مالک بنا دیا، اور پھر انہیں اس صبر کی وجہ سے عزت بھی ملی، غلبہ بھی ملا، خوشحالی بھی ملی، حکمرانی بھی نصیب ہوئی۔ تو اب یہ قوم کو یہ سب کچھ ملا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اسی قوم نے آگے جو، یہ تو میں کل بتاؤں گا، میں ایک آیت مکمل کر کے آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ اب انہیں مل گئی، یعنی بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ ہم نے دے دیا، اسی سرزمین کا مالک بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے اب بنی اسرائیل کو نعمتیں دے دی۔ پیچھے آپ سن چکے کیا کچھ اللہ نے انہیں نعمتیں دی۔ اب یہی بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، اور یہ قوم جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی قوم ہے، اب یہ خود برے افعال میں مبتلا ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کیا، یہ قرآن اب اس کو تفصیل سے بیان کرے گا۔ آج جو اس میں ہے، پہلی آیت میں جو ان کا جرم ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ کیوں بیان ہو رہا ہے قرآن میں، تو مفسرین نے لکھا اس سے مقصد حضور علیہ السلام کو تسلی دینا اور آپ کی امت کو بھی نصیحت کرنا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اپنے نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہو اور اپنے احوال میں بھی غور و فکر کرتے رہیں۔ یہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے، اللہ نے انہیں کیا کچھ نہیں دیا، لیکن یہ اپنے احوال سے غافل ہو گئے، اللہ کی نعمت سے غافل ہو گئے، اور نہ شکری میں انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا بنی اسرائیل کو لے کر آپ دریائے نیل میں چلے جائیں۔ جب دریائے نیل کی طرف آئے تو پانی ہی پانی، اب کیسے چلیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا عصا مارو۔ عصا مارا تو وہ جو پانی تھا، سمندر تھا، سمندر میں دو یعنی راستہ ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، دو پہاڑ کی مانند پانی یوں کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سمندر کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے راستہ بنا دیا۔ پیچھے سے وہ فرعون اور اس کا لشکر پہنچا کہ بنی اسرائیلیوں کو پکڑیں، تو لیکن وہ جیسے سمندر کے بیچ میں آئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا، تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا، اور اس کی قوم اور فرعون سارے کے سارے اس میں غرق ہو گئے، اور اللہ نے بخیریت بنی اسرائیل اور وہ ان سب کو وہاں سے بخیریت نکال دیا۔ اور ابن جریج کہتے ہیں کہ جب یہ نکل گئے، اس سے پار ہو گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو آگے یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بت کو دیکھا، یہ بنی اسرائیلیوں نے ایک بت کو دیکھا جو گائے کی شکل میں تھا، اور ان کے دل میں بچڑے کی پوجنے کا شوق پیدا ہوا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گائے پرستی کی شکل میں ان کے سامنے آیا، اور ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب دیکھیے اللہ کے نبی سے کیسی جاہلانہ بات کر رہے ہیں، جن کو اللہ کی ساری قدرت دکھا چکے کہ اللہ نے تمہیں کیسے بچایا، اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی، سب کچھ دے دیا، اب یہ قوم کیسی جہالت والی بات کر رہی ہے۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے
موسیٰ جس طرح ان کے لیے معبود ہے اور جن کی یہ جو بتوں کو پوجنے والے یہ اس کی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت اور تعظیم بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کیا اور کہا تم کیسے جاہل لوگ ہو، تم نے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، تم نے دیکھا کہ کیسے کیسے عذاب ان پر آئے، پیچھے کل آپ سن چکے، وہ سب اللہ نے بنی اسرائیل کو دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم کیسے جاہل لوگ ہو، تم نے ساری اللہ کی نشانیاں دیکھی، تمہیں پتا بھی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اور پھر بھی تم اس کے باوجود تم بچھڑے کی پوجا کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو انہیں یہ پیغام دیا کہ تم تو بت پرست نہیں بلکہ تم تو بت شکن ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم بتوں کو پوجنے والے نہیں ہو بلکہ تم تو بتوں کو توڑنے والے ہو، اور جو آپ نے اس میں غیبی خبر ان کو دی پھر وہ آگے چل کر ہوا، اور وہ کس طرح ہوا کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی جہالت سے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے، بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے، اللہ ہر قسم کی جہالت والے کام سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، قرآن کی معرفت عطا فرما، قرآن کو بہترین سمجھنے سمجھانے والا بنا دے۔ یا اللہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے نور کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی قرآن کے سائے میں اس کے نور میں ہمیں موت نصیب فرما، اور قبر میں بھی اس کا نور نصیب فرما، کل محشر کے میدان میں بھی قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، اپنے محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مولائی کریم اگر ہمارے اندر بدبختی ہے تو دور کر دے، ہمیں سعادت مند بنا دے، سعادت مند لوگوں میں ہمارا شمار فرما، ہر قسم کی بدبختی سے، شقاوت سے، ذلت سے، مولائی کریم زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی